السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا لیسن نمبر 8 پارٹ 1 سورہ البقرہ آیت نمبر 30 سے 35 تک شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب، قَالَ کہا، رَبُّکَ تیرے رب نے، لِلْمَلائِکَةِ فرشتوں سے، انی بے شک میں، جاعلٌ بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفتاً ایک خلیفہ۔ قالوا انہوں نے کہا، اتجعل کیا تو بنائے گا، فیہا اس میں، من جو، یفسد فساد کرے گا، فیہا اس میں، ویسفک اور وہ بہائے گا، الدماء خون، ونحن اور ہم، نسبح ہم تسبیح کرتے ہیں، بحمدک ساتھ تیری تعریف کے، ونقدس اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں، لکا تیری۔ قال اس نے کہا، انی بے شک میں، اعلم میں جانتا ہوں، ما جو، لا نہیں، تعلمون تم جانتے۔ جی آیت نمبر 30 سے دیکھیں۔ وَإِذْ اور جب، اس جو ہے وہ یہاں پہ اذکروا کے معنوں میں آیا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ یاد کرو، ضرور کا مطلب ذکر سے ہے، یاد دہانی سے۔ تو اس یہاں پہ اذکروا کے معنوں میں آیا ہے، مراد یہ کہ یاد کرو یا ذہن میں لاؤ، کسی واقعے کی یاد دہانی کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ تو وائز اور جب، قالا کہا، ربک تیرے رب نے، للملائکتی فرشتوں سے، انی بے شک میں، جاعلن بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفتاً کوئی ایک خلیفہ۔ تو یہاں پہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے اس بات کا اظہار کیا، اس ارادے کا کہ میں زمین پہ ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب انسانوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنات کو تخلیق کیا تھا۔ جنات انسانوں سے تقریباً 2000 سال پہلے تخلیق کیے گئے، ٹھیک ہے، ایک روایت کے مطابق۔ تو جنات نے بنیادی طور پہ زمین میں بہت زیادہ فساد پھیلایا تھا، یعنی جو جنات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک با اختیار مخلوق تھی، تو اس نے اپنے اختیار کو غلط استعمال کیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ جنات کی جگہ، یعنی جنات سے عرضے کی خلافت چھین کر انسانوں کو دینا چاہتے ہیں۔ یہاں پہ اس ارادے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ للملائکتی جو ہے یہ ملک کی جمع ہے۔ ملک کی تثنیہ ملکین ہوتا ہے، یعنی 2 فرشتے، اور ملائکہ جمع، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، لام جو زیر کے ساتھ شروع میں آ رہا ہے یہ کے لیے کے معنی دے گا۔ فرشتوں کے لیے کہا یا فرشتوں سے کہا۔ انی بے شک میں، جاعلون بنانے والا ہوں۔ جاعلون کا روٹ ورڈ جیم عین لام، جالا بنانا، ڈالنا۔ تو یہاں پہ بنانے کے معنوں میں ہے کہ بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفتاً ایک خلیفہ۔ خلیفہ کا روٹ ورڈ خا لام فا، خلف پیچھے کو کہتے ہیں، اسی سے لفظ ہوتا ہے خلیف، خے لام یہ فے، خلیف پیچھے آنے والا یا جانشین۔ یہ ابن کثیر کی روایت کے مطابق ہے، خلیف کا مطلب پیچھے آنے والا یا جانشین کے ہیں۔ تو خلیف سے ہی یہ لفظ خلیفہ، خلیفتاً، ٹھیک ہے۔ اس میں آخر میں تائے مربوطہ ہے جو کہ مؤنث کی علامت ہے، یعنی یہ جو لفظ ہے یہ علامتی مؤنث ہے۔ ترجمہ اس کا مذکر کا ہوگا خلیفہ، لیکن علامتی طور پہ یہ مؤنث ہے۔
تو یہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی طرف اشارہ ہے۔ قالو، انہوں نے کہا، اتجعلوا، کیا تو بنائے گا، فیہا، اس میں، من، جو، یفسدو، فساد کرے گا، فیہا، اس میں، ویسفکو، اور وہ بہائے گا، الدماء، خون۔ قالو، انہوں نے کہا، یعنی فرشتوں نے کہا، اتجعلوا، کیا تو بنائے گا، آ کا ترجمہ کیا، تجعلو، تو بنائے گا، تا شروع میں علامت مضارع ہے اور جیم عین لام روٹ ورڈ ہے۔ کیا تو بنائے گا، فیہا، اس میں، یعنی زمین میں، من، جو، یفسدو، فساد کرے گا، فیہا، اس میں، ویسفکو، اور وہ بہائے گا۔ یسفکو کا روٹ ورڈ ہے سین فا قاف۔ سفکا جو ہے یہ کسی بھی لیکوڈ چیز کو بہانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور عربی میں زیادہ تر یہ خون بہانے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ۔ وَيَسْفِكُ، اور وہ بہائے گا، الدماء، خون، دم کی جمع دماء۔ یہاں پہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے تعجب کا اظہار کیا، اپنی رائے کا اظہار کیا کہ کیا تو اس زمین میں ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرے گا جو کہ زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، یعنی قتل و غارت کرے گا۔ اب فرشتوں کو یہ بات پہلے سے کیسے پتہ تھی کہ انسان جو ہے وہ زمین میں فساد کرے گا یا خون بہائے گا؟ اس میں یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے پہلے جنات کو پیدا کیا، انسانوں سے 2000 سال پہلے، تو جنات نے اپنے اختیارات کا بہت غلط فائدہ اٹھایا۔ جنات میں شر کا پہلو بہت زیادہ تھا، تو جنات نے زمین میں بہت زیادہ فساد کیا، قتل و غارت کی۔ تو اس چیز پر فرشتوں نے اس بات کا اندازہ کیا کہ انسان جو ہے وہ بھی ایک با اختیار مخلوق کی حیثیت سے دنیا میں جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کر رہے ہیں تو وہ اختیار کے ساتھ پیدا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جس طرح جنات نے اپنے اختیارات کا غلط فائدہ اٹھایا، اسی طرح سے انسان جو ہے وہ بھی اپنے اختیارات کا غلط فائدہ اٹھائے گا، زمین میں فساد کرے گا اور قتل و غارت کرے گا، خون ریزی کرے گا۔ پھر فرشتوں نے مزید کہا، وَنَحْنُ، اور ہم، نُسَبِّحُ، ہم تسبیح کرتے ہیں، بِحَمْدِکَ، ساتھ تیری تعریف کے۔ نُسَبِّحُ سین با ہا، سبح، یعنی تسبیح کرنا، اسی سے اللہ تعالیٰ کو تمام عیبوں سے پاک قرار دینا، تسبیح کا یہ مطلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وَنُقَدِّسُ، اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں، لَکَ، تیرے لیے۔ نقدسو کا روٹ ورڈ قاف دال سین، لفظی معنی ہوتا ہے پاکی بیان کرنا، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے خلاف شان جو باتیں ہیں ان کو نگیٹ کرنا، یعنی تسبیح میں تو صرف پاکی بیان کرنا ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کو تمام عیبوں سے پاک قرار دینا، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا۔ اور جو تقدیس ہوتی ہے اس میں پھر پاکی بیان کرنے کے ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ کے شان کے خلاف باتیں ہیں ان کو بھی نگیٹ کرنا۔ مثال کے طور پہ تسبیح ہے کہ اللہ ایک ہے، واحد ہے، اور تقدیس میں کیا ہوگا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، پاکی بھی بیان کی، اور ساتھ وہ بات جو اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے اس کو بھی نگیٹ کیا، اس کی نفی کی۔ تو تسبیح اور تقدیس میں یہ فرق ہوتا ہے۔ نقدسو سے ہی لفظ ہوتا ہے تقدیس، تے کاف دال یہ سین، یعنی یہاں پہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ارادے پر، یا جو بھی اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتے ہیں ایک انسان کو پیدا کرنے کا خلیفہ کی حیثیت سے، تو فرشتوں نے بنیادی طور پہ اس چیز پہ اعتراض نہیں کیا، بلکہ وہ صرف اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، قال، کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی، بے شک میں، یا ساکن جو ہے یہ یا متکلم ہے، میں یا میرا کے معنوں میں آتی ہے یہ، انی، بے شک میں، عالم، زیادہ جانتا ہوں،
ما جو لا نہیں تعلمون تم جانتے. تو یہاں پہ اس بات کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا جانتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو اس حکمت کا پتہ ہے کہ وہ کس حکمت کے تحت انسان کو تخلیق کرنا چاہ رہے تھے، حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنا چاہ رہے تھے. اب اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ فرشتوں کی جو تسبیح ہے وہ اختیاری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے جو کام لگا دیا وہ وہی کر سکتے ہیں، اپنے اختیار سے کچھ نہیں کر سکتے. لیکن انسان کی تسبیح اختیاری ہے. انسان کا جب انسان اس دنیا میں آئے گا، اختیار ہوگا، تو اس کی برائیوں کی طرف بھی اٹریکشن ہوگی. تو ان برائیوں سے بچتے ہوئے دل کی خوشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا، یہ اس سے زیادہ افضل بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسا فرشتوں کے ذمے کام لگا دیا تو وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، ان کے اختیار میں نہیں ہے. تو انسان کے اختیار میں اگر نافرمانی ہے تو وہ اس اختیار کا غلط استعمال نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو خود اختیار کرے. تو اس چیز کا زیادہ اجر و ثواب بھی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ زمین میں فساد کرنے والوں کے ساتھ ساتھ دنیا میں انسانوں میں اصلاح کرنے والے بھی بہت زیادہ لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس حکمت کو سمجھتے تھے کہ انسان کے اندر بھی شر کا مادہ ہے، لیکن بہت سے انسان جو وہ اصلاح کرنے والے بھی ہوں گے، فساد کو ختم کرنے والے ہوں گے، اور ہر انسان جو ہے وہ خون ریزی کرنے والا نہیں ہوگا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی کم علمی کا جواب دے رہے ہیں کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. جو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اس کو صرف اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں، کوئی اور مخلوق نہیں سمجھ سکتی. وَعَلَّمَ، اور اس نے سکھائے آدم علیہ السلام کو الاسماء نام، کلہا سارے کے سارے اس کے، ثم پھر عرضہم اس نے پیش کیا ان کو علی الملائکتی فرشتوں پر، فقالا تو کہا انبیونی بتاؤ مجھ کو باسمائی نام ہاؤلائی ان چیزوں کے، ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے. وعلم، اور سکھائے، علامہ تعلیم بھی اسی سے ہے، عین لام میم روٹ ورڈ ہے. تعلیم مطلب اہتمام سے سکھانا، یہ علامہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کو کوئی چیز اہتمام سے سکھانا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کے بعد ان کو نام سکھائے، الاسمائی اسم کی جمع، ٹھیک ہے، چند چیزوں کے نام. اس کے بارے میں اب علماء کی دو رائے ہیں. بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ اسماء یعنی یہ نام جو ہیں اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انسانوں کو دنیا میں بھیجنا تھا ان سب کی روحوں کو پیدا کیا اور ان سب کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے، ان انسانوں کی صفات کے ساتھ، خصوصیات کے ساتھ، کہ کون انسان جو ہے وہ کن خصوصیات کا حامل ہوگا دنیا میں آنے کے بعد. ایک رائے یہ ہے. اور دوسری رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں جو چیزیں پیدا کیں ان سب کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے، کلہا سارے کے سارے اس کے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ مراد کہ یا تو تمام انسانوں کے نام، ان کی ارواح کو پیدا کیا اور ان کے نام سکھائے خصوصیات کے ساتھ، اور دوسرا یہ کہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں ان سب کے نام سکھائے. کلہ جو ہے یہ کل سے ہے، کل ٹوٹل کو کہتے ہیں نا، کل نمبر بھی ہوتا ہے ٹوٹل، یعنی سارے کے سارے. ثم پھر عرضہم پیش کیا ان کو، عرضہ مطلب پیش کرنا یا سامنے لانا، ٹھیک ہے. شعر کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے کہ شعر عرض کیا ہے. جب کوئی شاعر شعر پڑھتا ہے تو یہ لفظ استعمال کرتا ہے کہ عرض کیا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سامنے لے کے آنا، پیش کر دینا، یا رکھنے کے معنی میں بھی آتا ہے یہ سامنے رکھنا.
अरज़हुम पेश किया उनको, अलल मलाइकती फरिश्तों पर या फरिश्तों के सामने, यानी उन अशिया को या उन इंसानों को फरिश्तों के सामने पेश किया। यानी इसमें अब दो राय है ना, तो जो भी मुराद ली जाए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को नाम सिखाए और फिर उन अशिया को फरिश्तों के सामने पेश किया। फ़क़ाला, फिर कहा, अम्बियूनी बताओ मुझको। अम्बियूनी का रूट वर्ड है नून बा हमज़ा, नबा। नबा ख़बर को कहते हैं, ख़बर दें। इसी से लफ्ज़ होता है नबी। नबी का लफ्ज़ी मानी होता है ख़बर देने वाला। यानी नबी जो होता है वो अल्लाह ताला का पैगाम उसके बंदों तक पहुंचाता है, ख़बरें देता है, तो इसलिए उसको नबी कहते हैं। तो इसी से लफ्ज़ नबा। अम्बियूनी बताओ मुझको या ख़बर दो मुझको, बिअस्माई इन नामों की, हाउलाई इन चीज़ों के, यानी जिन चीज़ों के नाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिखाए, इनके नाम मुझे बताओ। इन कुंतुम, अगर हो तुम, सादिकीन, सच्चे, यानी अगर तुम अपनी राय के मामले में सच्चे हो कि कैसी मखलूक को तख्लीक नहीं करना चाहिए जो कि इख्तियार रखती है, बाइख्तियार है, अगर तुम अपनी इस बात में सच्चे हो तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जिसका इल्म दिया है तो तुम भी इन चीज़ों के नाम बताओ। सादिकीन जो है ये सादिक की जमा है, सादिक सच्चा या सच बोलने वाला, और उसकी जमा सादिकीन। क़ालू, उन्होंने कहा, सुब्हानका, पाक है तू, ला नहीं, इल्मा, कोई इल्म, लना, हमारे लिए, इल्ला, मगर, मा, जो, अल्लमतना, तूने सिखा दिया हमको, इन्नका, बेशक तू, अंता, तू ही, अलालीमो, इल्म वाला है, अल हकीम, हिकमत वाला है। क़ालू, उन्होंने कहा, सुब्हानका, पाक है तू, ला इल्मा, नहीं कोई इल्म, लना, हमारे लिए, यानी फ़रिश्तों ने अपनी आज़ी का इजहार किया, अल्लाह ताला की तारीफ़ की, पाकी बयान की कि तू पाक है, हमारे पास कोई इल्म नहीं, इल्ला मगर, मा जो अल्लमता, तूने सिखा दिया, ना हमको, यानी हमारे पास उतना इल्म है जितना तूने सिखा दिया। अब देखिए इंसान और फरिश्तों के इल्म में भी फ़र्क है ना, कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भी बाज़ चीज़ों का इल्म दिया है, उनके इल्म में भी हैं चीज़ें बहुत सी, लेकिन इंसान और फरिश्तों के इल्म का फ़र्क ये है कि इंसान ने इल्म के मामले में तरक्की की है वक्त के साथ साथ। अल्लाह ताला ने उसके अंदर ये सलाहियत भी रखी है कि वो अपनी खुसूसियात और सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए इल्म के रास्ते में तरक्की कर सकता है। अब हम देखते हैं कि इब्तदाई दौर से लेकर अब तक इंसान ने अपने इल्म की बुनियाद पर किस हद तक तरक्की की है, वो हमारे सामने। हर फील्ड में हम देखें तो इंसान ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर ये एक खसूसियत रखी है कि वो अपने नॉलेज को बेहतर तौर पर इस्तेमाल कर सकता है और उसमें मज़ीद तरक्की भी कर सकता है। ठीक है, तो फरिश्तों ने यहाँ पे आज़ी का इज़हार किया कि हमारे पास उतना इल्म है जितना तूने हमें सिखा दिया। इन्नका, बेशक तू, अंता, तू ही, अल-अलीमो, बहुत इल्म रखने वाला, अल हकीम, हिकमत वाला है, यानी फ़ैसलों की, बातों की हिकमत को तू ही जानता है। क़ाला, उसने कहा, या आदमो, ए आदम, अम बेहुम, बताओ इनको या ख़बर दो इनको, बिअस्माइहिम, इनके नाम, फलम्मा, तो जब, अम्बाअहुम, उसने बताए उनको, बिअस्माइहिम, उन चीज़ों के नाम, क़ाला, कहा, अलम, क्या नहीं, अकुल, मैंने कहा था, लकुम, तुम्हारे लिए,
انی بے شک میں عالم میں خوب جانتا ہوں غیبہ غیب السماواتی آسمانوں کے والارضی اور زمین کے وعالم اور میں جانتا ہوں ما جو تبدونا تم ظاہر کرتے ہو وما اور جو کنتم ہو تم تکتمون تم چھپاتے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے فرماتے ہیں قال یا آدم، اس نے کہا اے آدم انبئہم بتاؤ ان کو، انبئ اس کا روٹ ورڈ بھی نون با حمزہ نبا خبر دینا، بتاؤ ان کو یا خبر دو ان کو یعنی فرشتوں کو، بِأَسْمَائِهِمْ ان چیزوں کے نام، اسماء اسم کی جمع۔ فلما تو جب انباءہم اس نے بتائے ان کو، بِأَسْمَائِهِمْ ان چیزوں کے نام، قال کہا لم کیا نہیں اقل میں نے کہا تھا لکم تمہارے لیے، انی بے شک میں عالم جانتا ہوں غیبہ غیب السماواتی آسمانوں کے والارض اور زمین کے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بھی فرمایا کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں زمین و آسمان کے غیب جانتا ہوں، یعنی انسان کے علم میں اور فرشتوں کے علم میں بہت فرق ہے۔ انسان جو ہے وہ علم کے معاملے میں ترقی کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ خصوصیت رکھی ہے، وہ اپنے علم میں اضافہ کر سکتا ہے اپنی کوشش سے، ٹھیک۔ وعالم اور میں جانتا ہوں ما جو تبدونا تم ظاہر کرتے ہو، تبدونا کا روٹ ورڈ با دال واو، ٹھیک ہے، کسی چیز کو ظاہر کر دینا بلا ارادہ، یعنی اچانک سے کوئی چیز ظاہر ہو جانا، ٹھیک، ان معنوں میں آتا ہے کہ انسان کا ظاہر کرنے کا ارادہ نہیں لیکن بغیر ارادے کے کوئی بات ظاہر ہو گئی۔ وما اور جو کنتم ہو تم تکتمون تم چھپاتے، تکتمون کا روٹ ورڈ کاف تا میم، کتما اسی سے لفظ ہوتا ہے کتمان، کتمان چھپانے کو کہتے ہیں، تو کتما ہوتا ہے جان بوجھ کر دل میں کوئی بات چھپانا، تبدونا کا اپوزٹ تکتمون۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں فرشتوں سے کہ جو تم ظاہر کرتے ہو اللہ وہ بھی جانتا ہے، وما اور جو کنتم ہو تم تکتمون تم چھپاتے۔ تو یہاں پہ کیا بات ہے کہ فرشتوں نے کیا ظاہر کیا اور کیا چھپایا، یعنی اپنی رائے ظاہر کر دی کہ ایک با اختیار مخلوق کو نام پیدا کیا جائے، کیونکہ جنات نے زمین پر بہت زیادہ فساد کیا تھا، اور یہ بات چھپائی، یعنی دل میں جو بات انہوں نے چھپائی وہ یہ تھی کہ جنات کے بعد خلافت عرضی جو ہے وہ فرشتوں کو دی جائے، ٹھیک ہے، یہ رائے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تم ظاہر کرتے ہو اللہ وہ بھی جانتا ہے، اور جو تم چھپاتے ہو اللہ اس سے بھی باخبر ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ وائز، اور جب کلنا کہا ہم نے للملائکتی فرشتوں سے اسجدو سجدہ کرو، لیادم آدم علیہ السلام کے لیے، فسجدو تو انہوں نے سجدہ کیا، الا مگر ابلیسا ابلیس نے، ابا اس نے انکار کیا، واستکبرا اور تکبر کیا، وکانا اور ہو گیا من الکافرین کافروں میں سے۔ جی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کہا، یعنی یہ سجدہ جو ہے یہ سجدہ تعظیمی تھا، جھک کر عاجزی کا اظہار کرنا، تعظیم کا اظہار کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا تو ابلیس جو کہ شیطان تھا اس کو بھی ساتھ ہی حکم دیا۔ ابلیس کو کیوں حکم دیا گیا؟ ابلیس بنیادی طور پہ جنات میں سے تھا، ٹھیک ہے۔ ایک رائے ہے کہ جنات کا بھی سردار تھا، یعنی جنات میں بھی بڑا تھا،
تو حکم جو ہے وہ فرشتوں کو ہوا، لیکن ابلیس کو ساتھ کیوں دیا گیا؟ کیونکہ ابلیس جو ہے وہ اپنی عبادت گزاری کی وجہ سے فرشتوں میں اس کو شامل کیا گیا تھا، تو جب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ساتھ ہی ابلیس کو بھی دیا، ٹھیک ہے؟ تو فرشتوں نے سجدہ کیا، فسجدوا، تو انہوں نے سجدہ کیا، یعنی فرشتوں کو جب حکم ہوا تو انہوں نے سجدہ کیا، سجدہ تعظیمی، الا مگر ابلیس نے، الا جو ہے یہ کلمہ استثناء ہے، یعنی کسی چیز کو ایکسکلوڈ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہ تمام فرشتوں سے ابلیس کو ایکسکلوڈ کر دیا۔ فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس کا روٹ ورڈ ہے با لام سین، بالس، لفظی معنی ہوتا ہے سخت مایوس یا سخت مایوسی کی وجہ سے غمگین ہونا، ٹھیک ہے؟ وہ جو ڈپریشن کی کیفیت ہوتی ہے نا، اس کو بھی بلس کہتے ہیں۔ تو ابلیس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہے، اس وجہ سے اس کو ابلیس کہا جاتا ہے۔ ابلیس کا اصل نام عزازیل تھا، AZAZIL، عزازیل، ٹھیک ہے؟ ابلیس جو ہے یہ اس کا اصل نام نہیں ہے، یہ صرف اس کا صفاتی نام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب اس نے انکار کیا، اس موقع پہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، تو اس بنیاد پہ وہ ابلیس کہلایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہے۔ اب اس کے انکار کی وجہ کیا تھی؟ ابا، اس نے انکار کیا، واستکبرا، اور تکبر کیا، یعنی ایک تو حسد اور دوسرا تکبر۔ جیسا ایک رائے میں ہے کہ ابلیس جو ہے وہ تمام جنات میں بڑا تھا، تو اسے اس چیز کا تکبر تھا، اس وجہ سے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اور ایک رائے اور بھی ہے کہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا، تو اس بنیاد پہ ابلیس جو ہے وہ تکبر کا شکار ہو گیا، ٹھیک؟ اور حسد کس بنیاد پہ تھا؟ کیونکہ جنات سے خلافت ارضی، زمین کی خلافت چھن کر اب انسان کو ملنے والی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے خلیفہ تھے، ٹھیک ہے؟ تو ان سے پہلے جو زمین کے جانشین تھے وہ جنات تھے، تو اس بنیاد پہ ابلیس کو حسد ہوا کہ خلافت ان سے چھن کے حضرت آدم علیہ السلام کو ملی، تو حسد اور تکبر کی بنیاد پہ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ وکانا، اور ہو گیا، من الکافرین، کافروں میں سے، یعنی اس تکبر کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل نہیں کیا، انکار کیا، تو وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ وقلنا، اور کہا ہم نے، یا آدمو، اے آدم، اسکن، رہو، انتا، تو، وزوجکا، اور تیری بیوی، الجنتا، جنت میں، وکلا، اور دونوں کھاؤ، منہا، اس سے، رغدن، با فراغت، حیثو، جہاں سے، شئتما، تم دونوں چاہو، ولا، اور نہ، تقربا، تم دونوں قریب جانا، حاضی، اس، الشجرتا، درخت کے، فتکونا، تو تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین، ظالموں میں سے۔ وقلنا، اور کہا ہم نے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، آدم کی تخلیق کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، اسکن، رہو، اسکن کا روٹ ورڈ ہے سین کاف نون، سکنا، اسی سے لفظ ہوتا ہے سکونت، سکونت اختیار کرنا، یعنی کہیں پہ رہائش اختیار کرنا یا ٹھہرنا۔ سکون لفظ بھی اسی سے ہے، سکون کا روٹ ورڈ بھی سین کاف نون ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی سکون کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ جب انسان کے ایموشنس میں
سکون آتا ہے، بے چینی ختم ہوتی ہے، تو اس کیفیت کو سکون کہتے ہیں. تو اسکن ٹھہرو یا رہو، انتا تو و زوجکا اور تمہاری بیوی، یعنی تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو. جیم نون نون روٹ ورڈ ہے جنہ کا، یعنی جاننا جو ہے یہ گھنے باغات والی جگہ کو کہتے ہیں. اسی سے لفظ جنات ہے نا، پیچھے بھی لفظ آیا ہے. جنات کا مطلب ہوتا ہے گھنے باغات، وہ بھی جنت ہی کے گھنے باغات ہیں. تو جنہ مین گھنے باغات والی جگہ. جنت میں وکلا اور دونوں کھاؤ. کل کی تسنیہ کلا، کل ایک کے لیے ہوتا ہے اور کلا دو کے لیے. اور دونوں کھاؤ منہا اس سے، یعنی جنت سے، روغدن با فراغت. روغدن کا روٹ ورڈ ہے را غین دال. راغد کی جمع یعنی خوشحال زندگی والا، لفظی معنی ہوتا ہے راغت کا خوشحال زندگی گزارنے والا. صحیح ہے. تو یہاں پہ با فراغت کا مطلب ہے خوب، جی بھر کے. اسی سے لفظ ہوتا ہے مرغد، میم رے غین دال، مرغد. مرغد ادبی زبان میں باغ کو کہتے ہیں، یعنی باغ میں ہر طرح کے پھل ہوتے ہیں، ثمر ہوتے ہیں، انسان کے کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو مرغد کہتے ہیں. یعنی جہاں پہ اس طرح کی چیزیں جو قدرتی طور پہ پھل ہیں وہ بہت زیادہ ہوں، پھل اور اناج، تو ایسی جگہ کو مرغد کہتے ہیں، یعنی باغ کو. حیثو جہاں سے، شیختما تم دونوں چاہو. شیختما کا روٹ ورڈ ہے شین یا حمزہ. شے بھی اسی سے ہوتا ہے. شے یعنی عربی زبان میں کسی چیز کو شے کہتے ہیں. تو شے کو شے کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ کہ انسان کو طلب ہوتی ہے اس کی. اس بنیاد پہ عربی میں چیز کو شے کہا جاتا ہے. تو شے ان کا لفظی معنی ہوتا ہے چاہنا، اسی سے لفظ ہوا شے، یعنی وہ چیز جس کی انسان کو چاہت ہو. تو جو بھی تم چاہو وہ کھاؤ. ولا اور نہ، تقربا تم دونوں قریب جانا. کاف را با، قرب سے، قریب بھی اسی سے ہے، یعنی کسی چیز کے قریب جانا. قربت بھی اسی سے ہوتا ہے. تم دونوں قریب جانا. حاضی ہے شجرتا، اس درخت کے، یعنی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کے قریب جانے سے منع کر دیا کہ پورے باغ میں سے جو چاہو کھاؤ، لیکن ایک درخت کے قریب نہ جانا. اب اس میں بھی علماء کی بہت سی رائے ہیں کہ وہ درخت، بعض کہتے ہیں کہ گندم کا پودا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ جو بھی، یعنی بہرحال یہاں پہ حکم ہے کہ درخت کے قریب نہ جانا، وہ ایک آزمائش کے لیے تھا. فتکونا تو تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں میں سے، یعنی اس درخت کے قریب اگر گئے، اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہ مانا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. ظالمین کا روٹ ورڈ ہے ظالامی، ظلم. ظلم کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اصل جگہ سے ہٹا دینا یا کسی کو اس کا حق نہ دینا، یعنی کسی بھی انسان کو، کسی چیز کو اس کے مقام سے اپ گریڈ کرنا یا ڈی گریڈ کرنا، یہ ظلم ہے. یا اپنی قوتوں کا، مال کا، صلاحیتوں کا غلط استعمال کرنا، یہ بھی ظلم میں آتی ہے چیز. تو یہاں پہ ظلم کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ماننا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اس کی بات مانی جائے. تو اگر اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانیں گے، اس درخت کے قریب جائیں، تو پھر وہ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. یہ مراد ہے. صدق اللہ العظیم. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.